بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء عمك مختصر تفسیر اور آج کی نشست میں سورۃ التکاثر کی تفسیر سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ التکاثر ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین سے جان لیتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جحیم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، تم اسے ضرور یقین کی آگ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بابت۔ سورۃ التکاثر مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور 8 آیتیں ہیں سورت کی۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ خبر سے دیتے ہیں: الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا حصول کثرت کی چاہت نے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک انسان ہے، الہاکم انتم، ہم لوگ ہیں، انسان عمومی طور پہ، اور یہ انسان غفلت کا شکار ہے، اور لفظ الہاکم ہے، اور لہو ہم اردو میں غفلت ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے، تھوڑا غور ہم کریں۔ انسان لہو کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ کسی فاضل چیز کو چھوڑ مفعول کی طرف چلا جاتا ہے، ترجیح مفعول کو دیتا ہے اور فاضل کو چھوڑ دیتا ہے، اسے لہو کہتے ہیں۔ کھیل تماشا، انسان کب کھیل تماشا کرتا ہے؟ جب وہ اپنا جو اصل ہوم ورک ہے کر لیتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ کب کھیلنا ہے؟ جب اپنا ہوم ورک کر لو، اس کے بعد پھر تمہیں کھیلنے کی اجازت ہے۔ اب یہ انسان ہے، اس دنیا میں آیا ہے، یہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، اور جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غافل ہے۔ الہاکم التکاثر، اور خصوصی طور پر ایک چیز کی وجہ سے انسان اس غفلت کا شکار ہے، اور وہ ہے التکاثر، کثرت کی طلب، زیادتی کی طلب۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا فرمائی ہے، اگر دنیا بدصورت ہوتی تو انسان کی چاہت بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کی فطرت میں اس چاہت کو پیدا فرمایا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، اور انسان ہمیشہ کثرت سے چاہتا ہے۔ مال کو دیکھ لیں، کثرت سے چاہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے مجھے بس اتنا پیسہ کافی ہے، باقی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم عموم کی بات کر رہے ہیں، ایز انسان، الہاکم انتم، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مال سب سے زیادہ
ہمارے پاس ہونا چاہیے. تعلیم کی بات کریں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. طاقت، اثر رسوخ، اقتدار، گھر، روزگار، کاروبار، جو بھی اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں، ہر انسان کی خواہش کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے. اس میں سب شامل ہیں مگر وہ لوگ جو اس غفلت کا شکار نہیں ہیں اور بہت ہی کم تعداد میں ہیں. متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی ذریت میں سے جو جنت والے ان کو الگ کر دیں اور جہنمی جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے. جانتے ہیں اہل جنت میں سے کتنے، جہنمی کتنی ہیں؟ 1000 میں سے 999 جہنم رسید ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو اس ایک کی 999 کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے یہاں پہ جو خطاب ہے الہاکم انتم التکاثر، سب اس میں شامل ہیں مگر یہ جو غفلت کا شکار نہیں ہے، جو دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہیں، آخرت حقیقت کو جان چکے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن عموم میں سب شامل ہیں مگر ان لوگوں کے. اچھا، اب فاضل مفضول کی بات میں نے کی ہے. اب غفلت کا شکار تو ہے، کس چیز سے غفلت، کس فاضل کو چھوڑ کس مفضول میں لگے ہیں، یہ تو پتہ چل جانا ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں وقتی طور پہ، یہ ہماری جگہ نہیں ہے. مختصر سی زندگی ہے، 60 70 80 100 سال، یا اس سے زیادہ اس سے کم. اس کے بعد موت ہے، موت سے دنیا ختم ہو جاتی ہے. پھر اگلی آیت میں حتی زرتم المقابر، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کے بعد. اس آخرت کی زندگی، اس سے پہلے قبر کی زندگی کے لیے اس دنیا سے ہم نے گزر کے جانا ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کی قبر بھی نہیں ہے نا، جو پیدا ہو گیا ہے وہ مرے گا، اس کی قبر بھی ہے، اس کی برزخ بھی ہے. پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر اس کی ہمیشہ کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی فاضل ہے یا دنیا کی زندگی فاضل ہے؟ مفضول کیا ہے، فاضل کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، فاضل ہے، اس کا مقام بلند ہے. دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے. بادشاہ کو دیکھ لیں، 70 سال بادشاہ رہا ہے، کیا لے کے گیا اپنے ساتھ؟ جسم کے کپڑے بھی اتار لیتے، یہ بھی ساتھ نہیں جاتے. خوش نصیب کو کفن نصیب ہوتا ہے اور 2 سفید چادروں سے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. زندگی میں، دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لازم ہے کہ آخرت کو بہتر کیا جائے، ورنہ زندگی کی بہتری ناممکن ہے. زندگی سے مراد صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، وقتی طور پر زندگی ہے. زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے. اور واللہ جس نے آخرت کی زندگی کو بنانے کی کوشش کی ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اسے سکون مل کے رہتا ہے، اطمینان مل کے رہتا ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا ہے. مال کی ہوس، سب سے زیادہ مال ہو، جیسے حدیث میں آیا ہے اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو کہ دوسری بھی ہو، دوسری مل پہ کہ تیسری بھی ہو. آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. پھر انسان کہے گا ہاں اب پیٹ بھرا ہے. سونے کی وادی کم پڑ جاتی ہے انسان کو. وادی جانتے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ایک خلا ہوتی ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں. اتنا سونا بھی کم پڑتا ہے. دیکھ ملٹی ملینئر ہیں کہ دنیا میں کتنی ہیں، بہت ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ.
اتنی پیسہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کرپشن نہ بھی کریں، مزید چاہت ہے کہ نہیں، مزید ہوس ہے کہ نہیں؟ عجب ہے، ملٹی ملینئر ہے، فیکٹری ہے، مزدور ہیں، تھوڑا سا پروفٹ میں کمی ہوئی، مزدوروں کی تنخواہیں روک دی، خسارہ نہیں ہوا، پروفٹ میں کمی ہوئی، اس کے لیے خسارہ ہے۔ اب اس کو، اس پروفٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی مزدوروں کو۔ کیا ہے یہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھی کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہمارا، 2 3 مہینے سیلری سے روک دی ہے، وہ 10 بہانے بناتے ہیں۔ اپنے گھر کا چولہا بند نہیں ہوا، اس مزدور کا چولہا بند ہے پچھلے 2 مہینے سے۔ اگر نقصان تمہیں ہو تو تمہارے چولہے میں فرق ہونا چاہیے نا، نہ سواری میں فرق ہے، نہ گھر میں فرق، نہ رہن میں، نہ سہن میں، کوئی فرق نہیں ہے، فرق اس مزدور کی زندگی میں ہونا ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ یہ شخص ہلاک ہے کہ نہیں؟ ہلاک ہے شخص۔ علم کی بات کریں، دیکھ لیں ہمارا وقت کیسے گزرتے، دنیاوی علم کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم لوگ۔ اسکولنگ دیکھ لیں، آج کی جو سب سے بڑی ٹینشن ہے بعض والدین کے لیے، پتہ کیا ہے؟ بچے کی اسکولنگ ہے۔ اب امتحان آنے والے ہیں، بچوں سے زیادہ والدین کو ٹینشن ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں، پورے گھر کا ماحول بدل گیا ہے، بالکل یعنی ٹائم کہتے ہیں جرمن ٹائم کر دیا اپنے گھر میں ہم لوگوں نے۔ جرمن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک منٹ کا حساب ہوگا، یہ جرمن ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کا، بعض لوگوں کا، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ پہلے وقت ضائع کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ابھی 10 گھنٹے بجے گی، تم نے اتنی وقت سے اتنی وقت تک سونا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر کھانا ہے، پھر پینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر یہ وقت متعین ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ابھی امتحان آنے والے ہیں۔ اس بچے کی تعلیم کے لیے کتنی محنت ہو۔ میں نہیں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں دیکھ ہمارا طریقہ دیکھیں، اور وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے دنیا کے لیے، دنیا میں مگن ہونے کے لیے۔ ماں بیچاری یعنی خاوند مر چکا ہے، وہ بیوہ ہے، وہ کپڑے کی سلائی کر کر کے بچوں کو پڑھاتی ہے، یہ بتاتی ہے بار بار کہ تیری تعلیم سے آسانیاں ہوں گی، ہمارا چولہا چلے گا، اور یہ ساری جو پریشانی دور ہو جائیں گی، جب تم ڈاکٹر بنو گے، تم انجینئر بنو گے۔ وہ بچہ اسی کی چاہت پہ رہتا ہے کہ بس میں علم حاصل کروں، ڈگری حاصل کر رہا ہوں، میں بہت بڑا انسان بن جاؤں اور اپنی غربت کو مٹا لوں۔ میں غربت مٹاتے مٹاتے بھول جاتا ہے کہ رب کا کوئی حق ہے اس میں، بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کرپشن ہے، چیٹنگ ہے، نقل مارنے، کچھ بھی کرنا، اس نے پاس ہونا ہے بس کسی طریقے سے، کیونکہ اس نے ڈگری حاصل کرنی ہے۔ الہاکم التکاثر، اس ڈگری کا فائدہ کیا ہے جو جھوٹ، دھوکے، فریب سے تم نے حاصل کی ہے؟ اگر دھوکہ، جھوٹ، فریب نہیں ہے، تم نے اپنی محنت سے اور والدین کی دعا سے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تم نے حاصل کی ہے، اللہ کے توفیق سے تم نے حاصل کی ہے، تو پھر نمازوں کا کیا؟ کئی ایسے بچے ہیں امتحان آتے، نماز ختم، والدین بھی کہتے ہیں بیچارہ ابھی امتحان دے کے آیا ہے، سارا رات جاگتا رہا ہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھا، چلو امتحان میں جانے پہلے، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز میں ٹیوشن میں ہے، عشاء کی نماز میں تھک گیا ہے، تھوڑا سو لے، پھر رات کو اس نے جاگنا پڑھنا ہے، نمازوں کو بھی پابندی نہیں۔ الہاکم التکاثر، کیا فائدہ اس تعلیم کا جو تمہیں بے نمازی بنائے؟ جس نے جان بوجھ ایک نماز چھوڑی، جان بوجھ ایک نماز چھوڑی، وہ اہل کفر میں سے ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے۔ ہم اور بچوں کو کیا سکھا رہے، کیا تعلیم دے رہے اپنے بچوں کو ہم؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر شریعت کا علم ہے، توحید کا علم ہے، اتباع سنت کا علم ہے، وہ کثرت سے حاصل کرو، خیر ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور علم ہے جو آپ کو اس علم سے دور کر دے، اس میں کثرت پہ کوئی خیر ہے؟ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی طریقے سے اقتدار کے لیے، حسر رسوخ کے لیے، یا کوئی خاص جگہ، خاص مقام پانے کے لیے کئی لوگ کیسے راستے اختیار کرتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جو نہیں اختیار کرتے اس مقام تک پہنچنے کے لیے؟ سچ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یعنی اپنے سگے بھائی کی گردن پر پاؤں رکھ کر بھی اوپر جانا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ الہاکم التکاثر، انسان اس کثرت کی چاہت کی ہوس میں اتنی غافل ہو گیا ہے کہ ہلاک ہو گیا ہے، ہلاکت کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا کب تک رہے معاملہ انسان کا؟
کب تک؟ اچھا اس سے پہلے انسان کی جو دنیا ہے، ساری دنیا، جو کچھ بھی آپ کی دنیا ہے، ذرا غور کریں اس بات پہ، وہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو مجھے اور آپ کو فائدہ ملتا ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں اپنے تن پہ، یہ ہوتا ہے نا، اور جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ باقی جو بینک بیلنس ہے، جو کاروبار میں جو بھی ہے وہ ہے نا اپنی جگہ پہ۔ میرے پرسنل اس 5 یا 6 فٹ قد میں جو مجھے فائدہ ملتا ہے، کس چیز میں ملتا ہے؟ جو میں کھاتا پیتا ہوں، اور جو میں اپنے بدن پہ، اپنے تن پہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، یا جو میں صدقات خیرات یا جو بھی پیسہ خرچ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ 3 چیزیں ہیں نا۔ حقیقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، آدم کے اولاد جو ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اس کے مال کی حقیقت دیکھنے ذرا کیا ہے۔ مال کی حقیقت یہ ہے کہ جو کھایا ہے اور اسے فنا کیا ہے، اور جو پہنا ہے اسے بوسیدہ کر کے ناکارہ کر دیا ہے، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر اسے باقی رکھا ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں، جو کھایا ہے وہ فنا ہو گیا کہ نہیں؟ جو فائدہ تھا جسم کو مل گیا ہے، ہماری مرضی سے، رب کی مرضی سے۔ ہم کھانا جو کھاتے ہیں، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ کیا بنتا ہے جسم میں؟ گلوکوز ایندھن ہے ہمارا۔ ہم چلتے پھرتے، جیسے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، ہم کس چیز سے چلتے ہیں؟ گلوکوز سے چلتے ہیں۔ کیا ہم اس گلوکوز کو خود بناتے ہیں اپنے جسم کے اندر؟ یہ اس رب کا کمال ہے۔ واللہ میرے بھائیو، اتنی مختلف اور مشکل پروسیس سے یہ کھانا گزرتا ہے گلوکوز تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے قسم اگر ہمارے ذمہ ہوتا کوئی زندہ نہ ہوتا۔ ہمارے ذمہ رزق حلال کو حصول کرنا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہے، جو سب سے آسان ہے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق فراوانی ہوتی اور ہمارے منہ تک والا پہنچ جاتا، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہوتا ہے اس کو ہضم بھی خود کرو، اس کے سے گلوکوز بھی خود نکالو، اس کا ایندھن بھی بناؤ اپنے جسم کے لیے۔ ممکن ہوتا ہے یہ؟ یعنی ابھی دیکھیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، معدے میں جا کر جو معدے کے انزائمز ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ڈائجسٹ کرتی ہیں کھانے کو، سبحان اللہ، یعنی کمپیوٹر بھی وہ کام نہیں کر جو ہمارے جسم اندر پروگرامنگ رب نے کی ہے، سبحان اللہ۔ مختلف قسم کے سیل ہیں معدے کے اندر، ایک وہ جو ایسڈ سیکریٹ کرتا ہے، یعنی ایسڈ جو نکلتا ہے، تیزاب جو نکلتا ہے، جو یعنی ہڈی بھی گل جاتی ہے، آپ اونٹ کا گوشت کھاتے وہ بھی گل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ پستے بادام کھاتے وہ بھی، آخر وہ کیا چیزیں کیسے گل جاتی ہے اندر، جبکہ میدا خود بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ اب میدا خود نہیں جلتا اور اس سے سخت چیزیں جل جاتی ہیں۔ اچھا یہ جو ایسڈ ہے کتنی سے نکلنا ہے، کتنی مقدار میں؟ اچھا جو شوگر اس کے لیے الگ انزائم ہے، وہ کتنی مقدار میں ہونا ہے؟ پروٹین کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کے الگ انزائم ہے وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ فیٹ کھاتے ہیں، تیل والی چیزیں، اس کے لیے الگ انزائم ہے، کس نے کس مقدار میں نکلنا ہے ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے یہ بٹن ہوتے ادھر دباؤ اس کو نکالنے کے لیے، پیپسین نکالنے کے لیے جو اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یا اسی فلاں نظام نکالنے کے لیے، میں میڈیکل نام نہیں لینا چاہتا کنفیوژن نہ ہو جائے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تھوڑی دیر چباتے کھانے کو، کھانا حلق میں پھنس جائے ہماری موت نظر آتی ہے ہمیں۔ میرے بھی ہم چبا سکتے ہیں کھانے کو اور نگل سکتے، اس کے بعد ہمارے بس سے باہر ہو گیا کام، کھانا پیٹ پہ چلا گیا ہے، اس میں سے جو غذائیت ہے اور جو اس میں جو خوبیاں ہیں، جو ہمارے لیے نفع بخش چیزیں ہیں، وہ جسم خود نکال لیتا ہے اور خون تک چلا جاتا ہے، خون میں جا جگر میں جاتا ہے، جو بھی اس کے اندر کوئی ٹاکسک چیز یا کوئی زہریلی چیز آ گئی ہے ہماری، پتہ نہیں ہم کیا کیا اس میں غلط چیزیں ہیں، سب کچھ کھا لیتے ہیں نا، تو جگر اسے فلٹر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ڈی ٹاکسیفائی کر دیتا ہے، پھر وہ خون میں جاتا ہے۔ پھر ابھی آخری مرحلہ کڈنی کا ہوتا ہے، اس میں اگر پھر بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو جس میں فائدہ مند ہے، وہ اس میں سے بچ جاتا ہے، واپس خون میں چلا جاتا ہے، اور گندگی ہی باقی نکل جاتی ہے۔ جو ہم نے کھایا ہے وہ ہم نے فنا کر دیا ہے۔ کیسے فنا ہوا؟ یا تو گلوکوز اور ہمارے جو اچھائی تھے وہ جسم میں چلی گئی، نظر تو نہیں ہمیں کہاں چلا گیا، یا وہ گندگی شکل میں جو باقی بے فائدہ چیزیں وہ نکل گئی ہیں، فنا ہوا کہ نہ ہوا۔ یا وہ کپڑا جو ہم نے اپنے بدن پر پہنا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپا ہے، کتنی عرصہ چلے گا؟ بوسیدہ ہو کے رہے گا نا، نکارہ ہو بھی جائے گا۔ سائز چھوٹے تھے تو سائز ایسا ایسا بڑھتا گیا تو وہ نکارہ ہو گیا،
یا وہ سیدھا ہو گیا، پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، ناکارہ ہو گیا. دونوں ختم ہوئے کہ نہیں؟ وہ مال جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، وما انفقت فابقیت، یہ باقی رہا ہے. کیسے باقی رہا ہے؟ ہاتھ سے تو چلا گیا نا، وہ آخرت میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ کے نام اعمال میں یہ صدقہ جو ہے آپ کے جو نیکیوں کے پڑھنے بھاری کرنے کے لیے آپ کا منتظر ہے وہاں پہ، بشرطے کہ اللہ کے لیے دیا ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی اور کے نام پر، صرف رب کے لیے دیا ہو، توحید کے راستے کو اپنا کر دیا ہو. یہ باقی رہا ہے. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، جس کے لیے ہم انت تک محنت کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں یا نجات کی طرف جا رہے ہیں. الہاکم التکاثر، کب تک یہ معاملہ رہا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی. زیارت ہے اور قبروں کی ہے. قبر مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے جس میں انسان کو دفن کیا جاتا مرنے کے بعد، اور اس کے علاوہ برزخ زندگی صرف قبر نہیں ہے، اس سے وسیع معنی ہے. جو لوگ ڈوب کے مرتے ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں، جو لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جس کے جسم کو کوئی حصہ نہیں باقی بچتا، وہ بھی برزخ میں ہیں، جو قبر میں دفن ہوئے وہ بھی برزخ میں ہیں. برزخ زندگی لفظ زیارت کا ہے. زیارت سے کیا مراد ہے؟ انسان نے فلان جگہ کی زیارت کی ہے، ہمیشہ وہیں کا رہ گیا، وقت طور پر وہاں پہ جا کر واپس آ گیا. زیارت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وقتی طور پر کسی جگہ پر جا کر اس جگہ کو چھوڑنے کو زیارت کہتے ہیں. عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کا جو لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت ہے نا. عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پوری دنیا کو عمرہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں عمرہ کے بعد. حتی زرتم المقابر، حتی غایت کے لیے. تم لوگ کثرت کی ہوس میں رہے اور ہلاک ہوتے رہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے. بعض سلف نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم، جو زیارت کرتا ہے وہ دوبارہ زندہ ضرور ہوگا. یعنی بعث کا کیسے معنی نکالا ہے کہ جو زیارت کرتے ہمیشہ وہاں پہ رہنے والا نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہو، اس چھوڑنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگا. حتی زرتم المقابر. میرے بھائی، ہم نے قبروں میں جانا ہے، قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم کس کثرت کا شکار ہیں اور کس غفلت کا شکار ہیں. آج ہم اس سے رک سکتے ہیں اور اپنے سمت متعین کر کے اسے بدل بھی سکتے ہیں خیر کی طرف. اگر ہم اس وقت تک نہیں ہیں، اگر خیر پر ہیں الحمدللہ، اور آخرت منصب العین ہے ہمارا، ہم آخرت کے لیے دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اپنا قدم بڑھاتے ہیں، تب تو خیر الحمدللہ. اس پر رب سے قبض کی دعا کرتے رہو. لیکن اگر کوئی راستہ کوئی اور ہے اور ہم غفلت کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ہلاکت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، تو ابھی وقت نہیں آیا کیا قبر میں تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے. قبر میں واپسی کا راستہ نہیں ہے. یاد رکھیں، جو مر گیا دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، مگر ان چیزوں کا جن کا ذکر ہوا حدیث میں کہ صدقہ جاری ہے، یا علم نافع چھوڑ کے گیا ہے، یا نیک اولاد جو ہے اس کے لیے دعا کرتی رہے وغیرہ. لیکن دنیا واپس تو نہیں آ سکتے شخص، بات ختم ہو گئی ہے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ابھی تم جان نہیں رہے ہو، شاید تم جاننا بھی نہیں چاہتے ہو، لیکن ان قریب تم ضرور جان لو گے. قبر میں کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے، قبر میں جا کے پتہ چلے گا. قبر کے بعد کیا ہوگا وہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ تو قبر کے بعد ہی پتہ چلے گا آخرت میں، جب دوبارہ یہ انسان تو زندہ ہوگا. آج تو غافل ضرور ہے، اور کثرت کی ہوس نے تمہیں ہلاک بھی کر دیا ہے. قبر میں تم نے لازمی جانا ہے، مرنا تم نے لازمی ہے. چاہے تمہیں دنیا میں مرنے کے بعد جلا دیا جائے اور ہوا میں تمہارے راکھ کو اڑا دیا جائے، یا تمہیں پانی میں غرق کر کے تمہیں پانی کے جو جانور وہ تمہیں نوچ لے اور کھا لیں، تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور برزخ میں اس سے پہلے تم نے وقت گزارنا ہے. برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے لمبی ہے. جن لوگوں کو 1000 سال ہوئے وہ مر چکے ہیں،
وہ کہاں پہ ہیں؟ مٹ گئے ہیں دنیا سے؟ دنیا میں تو نہیں ہے لیکن برزخ میں تو ہے نا، موجود تو ہے نا۔ اس زندگی کے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھ اور دنیا بھی قائم ہے، پتہ ہے؟ اس وقت ہم الگ گھر میں بیٹھے الحمدللہ، اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی اپنے قبر میں زندہ ہیں، لیکن کس حالت میں ہوں گے؟ صرف دو راستے ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور مغفرت فرمائے جو اہل ایمان میں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ورنہ معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے، عام بات نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون، بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ تم سمجھ رہے ہو، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ دو مرتبہ فرمائے مزید تاکید کے لیے اور مزید خبردار کرنے کے لیے کہ اے انسان تو جاگ جا، ابھی وقت ہے جاگنے کا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کے ساتھ۔ اے انسان اگر تجھے یقین ہے کہ تم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا پھر دوبارہ زندہ ہونا، تو کبھی غفلت کا شکار ہوتے؟ بات خلل کہاں پہ ہے؟ اس یقین میں خلل ہے۔ مسلمان کرپشن کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ کرے گا، اپنی قبر کو خراب کرے گا، اس کثرت کی ہوس میں یہ مسلمان بھی شامل ہو جائے گا۔ چلو کافر تو اہل کفر میں سے اور رب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو ماننے والا ہے، یہ شرف کافی تمہارے لیے کہ تم امتی ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تم کس راستے کو اختیار کر چکے ہیں؟ تم کیسے ہلاک ہو رہے ہو؟ اس کثرت کی ہوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اور غفلت کا شکار ہو، کیسے ممکن ہے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ یقین میں خلل ہے۔ اگر ہمیں واقعی یقین ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد، جیسے کہ قبر میں جانے کا یقین ہے، قبر میں جو ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر اس پہ یقین ہوتا تو ہماری حالت کیسے ہوتی؟ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب کے جب کھڑا کر دیا جائے، اگر اس پہ ہمیں یقین ہوتا تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً جہیم کو دیکھو گے۔ اور اصل جملہ واللہ لترون الجحیم، قسم محذوف ہے اس میں، اس کا تعلق پیچھے آیت سے نہیں ہے، اور بعض غلطی کرتے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کل تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نہیں، وہاں وقفہ ہے، وقفہ دے ذرا، ایک ساتھ نہیں ہے، دو آیتیں الگ الگ ہیں۔ لترون الجحیم تاکید ہے، تین تاکیدات ہیں۔ واللہ قسم محذوف ہے، لام تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیل میں تاکید کے لیے۔ لترون الجحیم، تم لوگ لازمی ضرور دیکھو گے۔ کس کو دیکھو گے؟ جحیم جنت نہیں، سبحان اللہ، پہلے جحیم کو دکھا دیا جائے گا، جنت بہت اس سے گزر کے جائے گا نا جنت میں۔ جنت کہاں ہے اس وقت؟ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولتے ہوئی جہنم۔ جحیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنم کی آگ کے ناموں میں سے ایک، جو توڑ پھوڑ دیتی ہے، کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے۔ یقیناً انسان تو دیکھے گا۔ تمہیں یقین تو نہیں ہے ابھی اس وقت جو تم سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ تم غفلت کا شکار ہو، تم ہلاک ہو رہے ہو، اور قبر بھی آنے والی ہے، اور قبر میں تم زیارت کرو گے، پھر تم نے میدان محشر میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور جحیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس وقت۔ کاش کہ تمہیں آج یقین ہوتا کہ تم نے کل اس جحیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ لترون الجحیم، تم سب دیکھو گے جحیم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، لترون الجحیم، انسان سوچتا ہے تو جحیم کو دیکھا جائے گا، لیکن کیا واقعی یقین اپنے آنکھ سے بھی دیکھیں گے؟ جی ہاں، جیسے میں کہا حدیث میں کہ 70,000 لگام ہوگی، 70,000 فرشتے ایک لگام پہ ہوگا اور گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ پھر تم دیکھو گے یقیناً عین یقین کے ساتھ۔ علم الیقین ہے
عین الیقین ہے اور حق الیقین ہے. کتنے ہوئے؟ اس سے پہلے علم کے کتنی ہیں درجات؟ 6. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 9 یا 8. کیسے؟ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں قرآن و سنت میں علم کی جو بدترین صورت ہے جسے جمع مرکب کہتے ہیں وہاں سے لے کے حق الیقین تک سب موجود ہے. علم سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو اپنے حقیقت کے مطابق جاننا، یقین کے ساتھ علم ہے. کوئی نہیں جانتا جہالت ہے. کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف جان کر یقین کر لینا جہل مرکب ہے. جہل مرکب ہے، پھر جہل عام جو جہل ہے، پھر ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن. دو یہ چیزیں ہیں. جب حقیقت کے قریب آپ پہنچ جاتے ہو لیکن پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہوتا، یہ ظن ہے. اگر حقیقت سے دور ہوتے ہو پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہوتا، وہم ہے. اور آخر میں علم ہے کہ آپ نے اس چیز کو حقیقت کے مطابق جان لیا ہے. شک بیچ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں 50-50 ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. 6 ہو گئے. اب علم جو ہے علم الیقین، جب آپ صرف علم کی بنیاد پر جان لیتے ہو کسی خبر کو سن کے کہ علم الیقین ہے. کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے، علم یقین ہے کہ مکہ میں ہے اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے. عین الیقین آنکھوں سے دیکھنا ہے، تصویر دیکھ لے کعبہ ہے. حق الیقین اب جب خود طواف کرتے ہیں کعبہ کا پتہ چلتا ہے کہ حق الیقین وہاں تک جا کے پہنچے ہیں. تو یہ درجات ہے علم کی. لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یہ کون سا درجہ ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کا. کہاں پہ ہے؟ جہنم کو کب دیکھا جائے گا اپنی آنکھوں سے؟ میدان محشر میں. کیا کرنا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ، کیونکہ جہنم کے اوپر سے گزر کے پل صراط کہاں پہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پل صراط کو بچھا دیا جائے گا جہنم کے اوپر. پھر اہل ایمان، صرف اہل ایمان گزریں گے اس پل صراط سے. اہل کفر، اہل نفاق کہاں ہیں؟ وہ پہلے جہنم رسید ہو چکے ہیں. اور اس پل صراط سے گزرنے کے لیے مختلف قسم کے لوگ ہیں. ان کی سپیڈ بھی ان کے ایمان کے مانند ہوگی. جتنا ایمان اس وقت آپ کا ہے اس دنیا میں، اخلاص، توحید، اتباع سنت، آپ کا جو ایمان ہے جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی اس وقت. جتنے کم ہے اتنے کم سپیڈ ہوگی. تو کوئی گزر نہیں سکیں گے اور وہ اسی پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے. اور کوئی وہاں سے بچ کے تو نکلیں گے، زخمی ہو کے بچ کے نکلیں گے. زخم لگیں گے، کلاليب ہوں گے، ہک لگے ہوں گے جو اس بندے کو، یعنی اگر بالکل سلو سپیڈ ہے تو اس کو یعنی یہ ہک لگتا ہے اور جہنم میں اسے پھینک دیتا ہے. اگر کچھ تھوڑی سی تیز سپیڈ ہے تو وہ کچھ بچتے کرتے کہیں پہ کچھ زخم لگ جاتا ہے اسے، لیکن بچ جاتا ہے اور جہنم میں گرتا نہیں ہے اور پار ہو کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ بڑی سپیڈ سے گزر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو ہم نے دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آخر میں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر لتسألن، پھر لام تاکید کے لیے، پھر سوال ہے، پھر تاکید نون ثقیلہ ہے. لتسألن یومئذ اس دن عن النعیم، ہر نعمت کے بابت سوال ہوگا اس دن. نعمت اس دن، سوال اس دن. نعمت ہے کہ کہاں پہ ہے ہمارے لیے؟ اس دنیا میں ہے. سوال کب ہوگا؟ یومئذ، اس دن. اس دن کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، اس دن سے ہم غافل ہے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا قرآن صورتوں کو دیکھ رہا ہے، موتیوں کا ہار جہاں سے شروع ہوئی وہاں پر دیکھ اختتام ہوا کہ نہ ہوا. فاضل مفضول کی بات میں کر رہا تھا، کہاں فاضل مفضول؟ ابھی اس دن کی بات ہوئی کہ نہیں؟ یومئذ، وہاں پہ سوال کا جواب ہم نے دینا. ہم جواب دے ہیں ہر نعمت کے جو اس دنیا میں موجود ہیں، مال، دولت، بیوی، بچے، روزگار، صحت، عافیت، نعمتیں ہیں کہ نہیں؟
اگر حد سے گزر کر کثرت کے طلب کی ہوس میں ہم ڈوب جائیں، ہلاکت کا باعث ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر حلال کمایا ہے اور الحمدللہ خیر ہے، ہم کرپشن نہیں کرتے اور نافرمانی نہیں کرتے، لیکن شکر بھی ادا تو نہیں کرتے، تب بھی خیر نہیں ہے۔ ہر نعمت کا الگ سے شکر کرنا ہے، ہر نعمت کا الگ سے شکر کرنا ہے، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ ہر نعمت سے کیا مراد ہے؟ واللہ ٹھنڈا پانی پی لیا نا اگر، الگ سے نعمت ہے۔ یہ تازہ کھجور یا یہ نرم کھجور کھا لی ہے، اس کا مزہ بھی تمہیں زبان پر، یہ میٹھا ٹیسٹ بھی آیا ہے اور اس سے جسم کو فائدہ بھی ہوا ہے، الگ سے نعمت ہے، الگ سے سوال ہوگا اس کا۔ یہ کارپیٹ والی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، کارپیٹ پاؤں پہ لگتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، بالکل آسانی ہوتی ہے، الگ نعمت ہے، الگ سے سوال ہے۔ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، الگ سے نعمتیں ہیں، الگ سے سوال، الگ سے جواب دینا ہے۔ ہر نعمت کا ہم لوگوں نے جواب دینا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں، ایسے وقت میں عمومی طور پر نکلتے نہیں، وقت الظہیرہ، آرام کا وقت، دیکھتے ابو بکر صدیق نکلے ہوئے ہیں، سیدنا عمر بھی نکلے ہوئے ہیں۔ کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نہیں گھر سے نکالا ہے، بھوک، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، تو ہم باہر نکل آئے کھانے کی تلاش میں، کہیں سے کوئی کھانا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ آیا چلتے کسی صحابی گھر میں چلتے ہیں، ایک انصاری صحابی گھر میں گئے، وہ صحابی گھر میں نہیں تھے، ان کی جو یعنی اہلیہ ہے وہ گھر میں موجود تھی، تو انہوں نے، یعنی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی جواب دیا، اور یعنی اندر آنے کی ضرورت نہیں تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر آپ جا رہے تھے